الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ لوگوں کو شرک کی دعوت دینے والے کی مذمت۔ لیکچر نمبر 52۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا۔ وہ مشرک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہ مشرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔ مشرکوں کا کہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، اور یہ بڑا گندہ عقیدہ، بڑا جرم تھا یہ کہ اللہ کی اولاد مانی جائے۔ اپنے لیے وہ بیٹی کا تصور بھی ان کے ہاں معیوب تھا، اور بیٹے کا تصور اللہ نے فرمایا کہ اپنے لیے بیٹے اور رب کے لیے بیٹیاں، یہ بھی تمہارا بڑا جرم ہے۔ اور تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں، پھٹ جائیں، شق ہو جائے، جبال جو ہیں ریدہ ریدہ ہو جائیں، اس جرم میں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اولاد مقرر کر دی ہے۔ تو مشرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تھا تو آپ گئے اور وہاں جا کر گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا خالد کچھ دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا دوبارہ جاؤ، دوبارہ جاؤ۔ وہ مشرک یا عزا کی آوازیں لگا رہے تھے۔ یہ گئے تو ایک برہنہ عورت بال بکھیرے ہوئے کھجور کے درخت کی جس کی وہ عبادت کرتے تھے وہاں سے وہ ظاہر ہو گئی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار سے اس کی گردن علیحدہ کر دی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع کل صنم جنیۃ، ہر بت کے ساتھ ایک جنیہ ہوتی ہے، ایک جن اور اس کی مادہ، جسے ہم اپنی زبان میں جننی کہتے ہیں، یہ جنیۃ عربی میں۔ ہر بت کے ساتھ ایک جنیہ ہوتی ہے۔ تو گویا پھر جب وہ بت کو پکارتے ہیں اصل میں تو وہ اس عورت کو، اس جنیہ کو پکارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خالد کچھ دیکھا؟ فرمایا ایک برہنہ عورت بال بکھیرے ہوئے سر میں مٹی ڈال رہی تھی، قتل کر دیا اس کو۔ کچھ لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کا خیال
یہ کوئی شے نہیں ہے، حالانکہ قرآن کے اندر سورۃ الجن موجود ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ قرآن ایک جماعت جنات کی انہوں نے سنا اور پھر وہ ایمان لے آئے، فآمنا، اور کہنے لگے عجیب پیغام تھا، عجیب دعوت تھی، عجیب کلام تھا، سبحان اللہ۔ اور پھر ہم وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ دیکھو تو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ باقاعدہ ان کے ہاں یہ شادی، یہ سارا کچھ، یہ مذاہب، یہ فرقے، یہ شرک اور یہ شیطان، یہ سارا سسٹم موجود، اور ہر انسان کے ساتھ بھی ایک جن ہوتا ہے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرا فرما بردار، میرا فرما بردار، اور ہمیں ہر وقت نماز میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، لڑائیاں کرواتا رہتا ہے، ہمارے اوپر حاوی ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو مشرک جب بھی کسی بت کی عبادت کرتا ہے، آج ایک جنیہ ہے اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ ایسے ہی یہ بنگالی بابے، یہ عامل بابے، اور یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر گھوڑوں کی لیدیں کھانے والے، ریلوے اسٹیشن پر یا ریلوے پلوں پر بیٹھنے والے نجومی، سبحان اللہ، لوگوں کی قسمتیں حال اور اپنی قسمت دیکھ لو، دھوپ میں سڑنا ہے، جون جولائی کی گرمی میں 41 سینٹی گریڈ کے اندر وہاں یہ پردہ سے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا یہ دربار اور یہ مدار اور یہ مقبرے، یہ سب وہاں پر جو یہ لوگ پہنچتے ہیں اور قبروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہاں یہ سارے جنات کے مراکز ہیں، وہاں پر یہ سب نشے کے میرے ساتھ چلیے کسی دربار پر دیکھیے، وہاں پر میلہ لگا ہوا ہو، یہ شرط ہے، عام دن نہ ہو، عرس ہو، دیکھو وہاں چرسی اور بھنگی کیسے جمع ہوتے ہیں، ان کی شکلوں پر بھی اللہ کی پھٹکار اور لعنت اتر رہی ہوتی ہے، کیسے لباس میں ہوتے ہیں۔ اب تو درباروں پر برہنہ اور مخلوط پیروں اور عورتوں کا ملنا، اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اہل شرک جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اصل میں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس بزرگ کی عبادت نہیں کرتے۔ سیدنا یہ حدیث جو ہے سیدنا ابی بن کعب کی، یہ قول جو ہے امام احمد 21,231 نمبر بیان کرتے ہیں۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر اور بستی میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے تو اس بستی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے، یہ دعا پڑھتے۔ سفر کر رہے ہیں، سفر کے شروع میں بھی دعائیں، سواری کی دعا الگ ہے اور سفر کی دعا الگ۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے جب دوسرے شہر میں داخل ہوتے، جس شہر میں بھی داخل ہوتے اور جس بستی میں بھی پہنچتے، سامنے نظر آ جاتی بستی نظر آ گئی ہے، تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے، اور یہ دعا توحید سے بھری ہوئی ہے، سبحان اللہ، اللہ پر ایمان اور اللہ کی تعریفیں اور اللہ کی پناہ۔ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا، اے اللہ ساتوں آسمانوں اور ان چیزوں کے رب جن پر یہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ آپ دیکھیے، ساتوں آسمان آ گئے، اس کا خالق کون ہے، اس کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب اور ان چیزوں کا رب جن پر یہ ساتوں آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اب سوچئے گا ذرا، کوئی ایسی جگہ دکھائیے جس پر آسمان کا سایہ نہ ہو، جہاں بھی جاؤ گے اس آسمان کی چھت موجود ہوگی۔
تو گویا ان چیزوں کا رب بھی جو اس آسمان کے نیچے ہے، وہ یہ مردے، وہ یہ زندہ، وہ یہ سید، وہ یہ مخدوم، وہ یہ گدی نشین، سجادے نشین، یہ آستانے اور یہ مقبرے اور کیا کچھ نہیں، سب کا پالنہار رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، اے اللہ، رب السماوات السبع وما اضللنا، ساتوں آسمانوں کے رب اور ان چیزوں کے رب جن پر یہ آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اب ہر شے کا رب کون ہے پھر؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ورب الارضین السبع وما اقللنا، اور ساتوں زمینوں اور ان چیزوں کے رب جنہیں یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، زمین نے ہر شے کو اٹھایا ہوا ہے، انسانوں کو، پہاڑوں کو، جمادات کو، نباتات کو، حجر کو، شجر کو، جنات کو، ہر شے زمین کے اوپر، سبحان اللہ۔ وما اقللنا، اور ان چیزوں کے رب۔ اب کوئی شے رہ گئی؟ چلو آسمان کے نیچے یا زمین کے اوپر نہیں ہے، فضا میں ہے، تو آسمان نے کور کر لیا ان پر سایہ کر کے آسمانی مخلوق کو، اور پھر سارے فرشتے اس کے اندر آ گئے، ان کا تو وہ رب ہے، تو وہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اور زمین پر جو یہ چل رہے، ہر شے کو اٹھایا ہوا ہے، کیا حشرات، کیا چرند، کیا پرند، کیا درندے، اللہ اکبر، ہر شے، اور ان چیزوں کا بھی جو اس زمین کے اوپر ہے جنہیں یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الریاح وما ذرینا، اور ہواؤں کے رب اور ان چیزوں کے رب جو انہوں نے اڑائی۔ اب وہ تو پہلے بھی فکرے میں بھی آ گئی ہیں، پھر اللہ کی توحید ہے، ہواؤں کے رب، اور جو چیزیں ہوا نے اڑا دی ہیں، دیکھ لو اندھیری آ جائے تو کیا کیا چیزیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے ہوا اڑائی پھرتی تھی، وہ بھی بیچ میں آ گئی۔ کوئی شے بچتی ہے جو رب کا مقابلہ کر سکے؟ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَا، اور شیطانوں اور ان کے رب جنہیں انہوں نے گمراہ کر دیا۔ یعنی شیطان کا رب بھی، اس جماعت کا رب بھی اللہ تعالی، اور ان کا جو شیطان کے چیلے، جتنے گمراہی کے فرقے، جتنے یہ لبرل نظام کو چلانے والے، یہ جتنے موم بتی اٹھا کر یہ آنٹیوں کی جماعت، یہ میرا جسم میرے مردی کی خرافات بکنے والی عورتیں، یہ برہنہ سڑکوں پر پھرنے والی عورتیں، اللہ اکبر، یہ ہے جنہیں ان شیطانوں نے گمراہ کر دیا۔ میرا جسم میرا مردی، تو اسے بوڑھا نہ ہونے دو نا، ہمیشہ جوان رکھو اس کو، کوئی میری مرضی ہے میں تجھے نہیں ہلنے دیتا۔ دیکھ لو کیسے جسم ڈھلتا رہتا ہے، اس کی عقل بھی مانتی ہے، علم بھی مانتا ہے کہ جو میں خرافات بک رہی ہوں بالکل غلط ہے، میرا جسم تو میری مرضی چل ہی نہیں رہی، میں تو ہمیشہ خوبصورت رہنا چاہتی ہوں، اب بڑھاپا آ گیا، جسم ڈھلک گیا، اب میں مشینوں سے جسم کو سیٹ کروا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا میرا جسم میری مرضی، موت نہ آنے دو۔ اللہ کے پیغمبر یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها، میں تجھ سے اس بستی، اس کے باشندوں
اور اس بستی میں موجود چیزوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ نسألک، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سوال؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور میں کس سے سوال کر رہا ہوں؟ علی سے، ولی سے، شہید سے، مردہ سے۔ کس کے در پر کھڑا ہوا ہوں؟ یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بستی اور اس بستی کے رہنے والے اور اس بستی میں موجود چیزوں کا بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ، اور تیری پناہ میں آتا ہوں، مِن شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اس بستی کے شر سے، اس کے باسیوں کے شر سے، اور ان چیزوں کے شر سے جو ان میں۔ دیکھو کمال کی توحید، سبحان اللہ، کمال کی توحید کہ امام کائنات بھی اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اور بستی کے شر، ان کے بندوں کے شر، ان میں رہنے والی چیزوں کے شر، یہ توحید کا پیغام۔ تو بستی میں داخل ہو رہے ہو، اللہ کی پناہ میں آ۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ دوران سفر جب کسی بستی میں پڑاؤ ڈالتے تو اس علاقے کے بڑے شیطان کی پناہ مانگتے۔ پہلے شیطان، ابلیس، یہ جنات کی جماعت مسلمانوں سے، انسانوں سے ڈرتی تھی۔ جب انسانوں نے شرک کیا اور یہ خود ڈر گئے اور جا کر کہتے بڑے دیو، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، یہ جن جو سب سے بڑا ان کا سردار جن ہے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرکیہ طریقے کو ختم کر کے لوگوں کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی، اس کا حکم دیا کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ تو اللہ کی توحید بیان کرو۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ابن خزیمہ 2565 نمبر بیان کرتے۔ سیدنا ربیعہ بن عباد دلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عکاد کے بازار میں ابو لہب کو دیکھا۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا ہے جسے صوبیہ لونڈی نے جا کر پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تھی، اور اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا، اس کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی سی خوشی ہوئی تھی، اس عورت کو ہی کہا تو آزاد ہے، اور پیار کرتا تھا آپ سے، اور آپ کی پیار اور محبت اور خوشی میں ہی آپ کی آمد کی، پیدائش کی، اس نے یہ عید میلاد منائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، دیکھو ابو لہب نے منائی تھی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ جس نے منائی تھی وہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ منانے والا کدھر ہے؟ جہنم میں۔ جب محمد بن عبداللہ کی حیثیت تبدیل ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی تو یہ ابو لہب سب سے بڑا دشمن تھا۔ کہتے میں نے دیکھا اس کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اور کیا کہتا تھا؟ یا ایھا الناس، او لوگو۔ یہ بڑے بڑے بازار لگتے تھے مکہ کے اندر، تو آپ بازاروں میں جا کر لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے تھے، اللہ کے دین کی باتیں بتلاتے تھے۔ تو یہ ابو لہب آپ کا چچا، یہ اس تاک جھانک میں رہتا تھا، کب پیغمبر نکلیں تو پیچھے پیچھے ہو لیتا۔ یہ ابو لہب ہے، اس نے یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، بادشاہ بن جاؤ گے زمین کے بھی اور آسمان کے بھی، عزتیں ملیں گی اوپر بھی اور نیچے بھی۔ یہ ساتھ ہی کہتا ہے، یا ایھا الناس، لوگو ان ھذا قد غوا،
یہ شخص نعوذ باللہ من ذالک گمراہ ہو چکا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کہتا ان ھذا قد غوا فلا یغوینکم عن آلہۃ آبائکم، لہذا یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے بے راہ نہ کر دے، الگ نہ کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور یہ موقع پر آپ کی دعوت کی نفی کر رہا ہے۔ ربیہ کہتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ پیغمبر علیہ السلام کا چچا ہے، اور آپ کی ایڑیوں پر ایک حدیث میں کنکریاں مارتا، پتھر مارتا تھا، آپ کے پیر مبارک زخمی ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں الجھتے تھے۔ یہ دعات کے لیے بھی پیغام ہے، اس سے نہیں الجھتے تھے کہ ٹھہر تجھے ہم پوچھ لیتے ہیں، یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر مناظرہ یا گفتگو۔ جاہل سے عالم کا کیا مناظرہ؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے امام تھے، اس بدبخت سے آپ نے کیا کہنا تھا؟ آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہتے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ بات دعات کو سمجھ آنی چاہیے کہ کوئی اگر جاہل مخالفت کرے توحید کی، عقیدے کی، تو اس سے ٹکراؤ کی بجائے لوگوں کو دعوت دیجیے، اسے چھوڑ دیجیے اس کے حال پر۔ آپ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں بھی یہ کہیں یہیں پھنسا رہے اور میں الگ ہو جاؤں تاکہ میں آرام سے لوگوں کو توحید کا پیغام سناؤں، لیکن یہ مشرک آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیتا، آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیتا۔ ہم بھی آپ کے پیچھے ہو گئے، یہ دعوت سن رہے ہیں۔ اس وقت ہم لڑکے تھے، پھر ابو لہب کی شکل و صورت بیان کی کہ ابو لہب بھینگا تھا، بالوں کی 2 مینڈیاں بنانے والا تھا، اور تمام لوگوں میں سفید اور خوبصورت، تمام لوگوں میں۔ امام حاکم اس کو لے کر آئے ہیں، امام احمد اس کو 16,020 نمبر بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ابو لہب کی دعوت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے۔ آپ لوگوں کو لوگوں کے دروں سے ہٹا رہے ہیں، اور آپ نے خاص وہ بڑے 3 میلے جو بڑے مشہور تھے عرب کے، حج کے مہینوں میں لگتے تھے، اس میں پہلا میلہ عکاظ کا میلہ تھا۔ یہ نخلا اور طائف کے درمیان ماہ شوال میں لگتا تھا، آپ وہاں پہنچ جاتے، سبحان اللہ، یعنی جہاں لوگوں کا اجتماع دیکھتے وہاں کھڑے ہو کر بیان کرتے، اور یہ بڑا سنت طریقہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ بڑا مفقود ہے۔ میں بہت عرصے تک الحمدللہ بازاروں میں اور چوکوں میں چلتے چلتے دیکھتا بینچ پڑا ہوا ہے خالی، اس پر چڑھ جاتا بینچ پر، الحمدللہ لوگ یکدم متوجہ ہو جاتے۔ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور درس شروع کر دیتے، 50-60 بندے جمع ہو جاتے ہیں، وہاں 15-20 منٹ کر کے تقریر اور آگے نکل جاتا، سبحان اللہ، تاکہ یہ سنت زندہ ہو۔ میں نے علامہ اقبال کی قبر پر کھڑے ہو کر بھی توحید کی دعوت دی، ڈنکے کی چوک پر، مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر ایسے لوگ جمع تھے، میں چلا گیا اور وہاں جا کر الحمدللہ تقریر شروع کر دی، عورتیں اور مرد جمع ہو گئے، بھی یہ کون مجنون آ گیا ہے، ہم کھیل رہے ہیں، ہم یہاں آؤٹنگ کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں ریلیکس ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ کیا؟ اور سنیں تو کہتا کیا ہے، او لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی توحید کو قبول کرو، یہ قبر، یہ مدار، یہ سید، یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ سنت پر عمل کیا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیچھے پیچھے خرافات بکتا اللہ کی توحید کے، کہتا دیکھو اپنے الہ نہ چھوڑ دینا، یہ تمہارے الہ سے منع کرتا ہے۔ بس سب سے بڑی تکلیف اور توحید کا پیغام کہ ہمارے بابے آگے پیچھے نہ ہو جائیں، ہمارے یہ بت آگے پیچھے نہ ہو جائیں، ہمارے یہ بزرگوں کی بزرگ پرستی ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ اور یہ میلہ پورا مہینہ جاری رہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اس میلے میں دیتے رہتے۔ دوسرا میلہ ماہ ذوالقعدہ کے پہلے 20 دن تک جاری رہتا،
اور تیسرا ذوالمجاز کے نام سے معروف تھا۔ دوسرا میلہ تھا، اس کا نام تھا مجنہ یا مجنہ، اور تیسرا ذوالمجاز، یہ عرفات کے قریب ذوالقعدہ کی 20 تاریخ کے بعد شروع ہوتا تیسرا، اور حج تک جاری رہتا جب تک حج ختم نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی مسجد چھوڑ کر باہر درس دینے کیوں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، باہر نکل کر توحید کی دعوت دی جائے۔ اور کمال دیکھیے، یہی چچا جو عید میلاد مناتا تھا، منائی تھی اس شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد الرسول اللہ نبوت ملی، یہ اپنی شیطانی دعوت دیتا تھا کہ نہ بابے نہیں چھوڑنے، تمہیں گمراہ کر رہا ہے یہ شخص، اپنے الہوں کا خاص خیال رکھنا، اور لوگوں کو توحید سے دور رکھنے کی کوشش کرتا۔ اور ابو لہب کی جماعت آج تک اور قیامت تک موجود رہے گی، قیامت تک موجود رہے گی، اور اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہ حق و باطل کا مارکا ہے بہت بڑا، اور ہم انشاءاللہ اللہ کی توحید کی دعوت جب تک جسم میں جان، منہ میں زبان، جسم روح کا تعلق ہے، یہ پیغام زیدی خاندان دیتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چند افراد دیکھتے اور وہاں انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ مجھے خطبہ آنا چاہیے اور تقریر آنا چاہیے، لچھے دار اور بلبل فلاں اور فلاں یا بڑا جوشیلا خطاب، نہ، آپ انہیں کہ دیکھیے اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کروائیے، آسمان اور زمین کا مالک، وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دیجیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَضْرِبَنَّ مُدَرُ عِبَادَ اللَّهِ حَتَّى لَا يُعْبَدَ لِلَّهِ اسْمٌ وَلَيَضْرِبَنَّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ طَلْعَةٍ۔ مدر قبیلہ جو ہے، کفار قریش، اللہ کے بندوں کو ماریں گے تاکہ اللہ کے نام کا ذکر نہ ہو۔ اللہ اکبر، دیکھو، یعنی اہل شرک اہل ایمان کو قتل کریں۔ اہل شرک کو بڑی تکلیف ہوتی ہے توحید کی دعوت۔ وہ عرب کے اندر ایک شخص نے ایک شخص کو توحید کی دعوت دی، اس نے زور تار تھپڑ اس کے چہرے پر سجایا۔ دعوت دینے والے نے کہا میں احرام میں اور آپ بھی احرام میں، تو میں تو نہیں مار سکتا آپ کو، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو انہیں مشرکوں کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ہمارے بھائیوں کو، اور بالخصوص سید توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ تعالی، اللہ اس کے انگ کی حفاظت فرمائے، بڑی دنیا ٹیلی فون کرتی ہے، قتل کر دیں گے۔ میں نے جب اسلام آباد میں کام شروع کیا تو اہل شرک نے باقاعدہ وفد بھیج دیا تھا کہ ہم قتل کر دیں گے۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی، اور تکلیف کس بات کی کہ قوم کو، مخلوق کو خالق کا تعارف نہ کرواؤں۔ میں نے آج تک کسی بزرگ کو گالی نہیں دی۔ جوش خطابت میں اگر کوئی لفظ اوپر نیچے ہو جائے تو وہ سبقت لسانی، کہنا کچھ چاہتا ہے آدمی، نکل کچھ جاتا ہے۔ تو لیکن نہ اسلام کا طریقہ ہے، نہ سادات کا طریقہ ہے، نہ علماء کا طریقہ ہے۔ میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم۔ تو یہ کفار قریش جو ہیں یہ ماریں گے مضر قبیلہ جو ہے، کن کو؟ اہل ایمان کو، توحید پرستوں کو، کہ ایک اللہ کی دعوت، یہ بابے کدھر جائیں گے؟ پھر اہل ایمان انہیں ماریں گے، یہاں تک کہ وادی کے ادنا آدمی کو بھی نہیں روک سکیں گے، بالکل پست کر دیں گے ان کو مار مار کر۔ اور اہل ایمان توحید کی دعوت ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امام احمد اس حدیث کو لائے ہیں 11821۔